فیض رمضان، فیض رمضان۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میں نازیہ علی آج 4 رمضان المبارک 1443 ہجری کی لائیو افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، فیض ٹی وی نیٹ ورک سے آپ روز ملاحظہ فرماتے ہیں افطار ٹرانسمیشن، ہم اس میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، عالم دین سے آپ کو نعتیں سنواتے ہیں اور روز ایک لے کر آتے ہیں کوئی نہ کوئی مختلف موضوع۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے جو آپ کی فرمائش بھی آتی ہے کہ اشعار سے، نعتیہ اشعار سے آغاز کیا جائے۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم گزشتہ سال بھی ایک سوال آپ سے کیا کرتے تھے، اس کا آپ لوگ جواب دیتے تھے، اور آج بھی اس کا سلسلہ ہم نے دوبارہ سے آپ لوگوں کی خاص فرمائش پر شروع کیا ہے۔ اسکرین پہ جس طرح ہمارے نمبرز آتے ہیں آپ اس پر کال کر سکتے ہیں لائیو ہماری ٹرانسمیشن میں شامل ہونے کے لیے۔ ہمارا سوشل جس طرح کا یوٹیوب کا ہے آپ وہ سبسکرائب کر سکتے ہیں، پیجز ہیں ہمارے فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹا پر، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، لائیو افطار ٹرانسمیشن دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ میں کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی عمدہ، بڑا ہی خوبصورت ہے۔ جب ہم رمضان المبارک کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب اس میں رحمت، مغفرت، نجات ہمارے لیے ہر چیز اتار دی، اسی طرح سے ہماری زندگی میں عبادت کے ساتھ ساتھ ہمارے قول و فعل میں، ہماری زندگی میں، ہمارے عمل میں کچھ ایسی چیزیں بھی شامل کر دیں جو بڑی آسان ہے، جس میں بہت آسانی سے عبادت کا درجہ بھی مل جاتا ہے، نجات بھی مل جاتی ہے، رحمت بھی اتر جاتی ہے، اور وہ مغفرت کا سامان بھی ہو جاتا ہے۔ اسی میں سب سے بڑی چیز ایک ہے جو اگر ہم کہیں حسن اخلاق، اخلاقیات۔ اخلاقیات کے لیے ہم اپنے نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات کرتے ہیں، وہ ایک اعلیٰ مثال ہے۔ دین اسلام میں جہاں قرآن مجید سے ہمیں حسن اخلاق کا، اخلاقیات کا درس ملا، وہیں ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ کردار سے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے دشمن کو بھی کس طرح سے معاف کر دیا، مسکرا کر۔ ہم اگر بات کریں ملکوں کی یا قوموں کی ترقی میں، تو مانا آج کل کے دور میں ٹیکنالوجی کا دور ہے جو کہ آگے بڑھاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری قومیں ہیں جنہوں نے اگر ترقی کی ہے تو اخلاقیات کی بنیاد پر کی ہے۔ یقیناً اس پر بات کریں گے، اور آج کا جو خوبصورت موضوع ہے اس میں آپ سب بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں گے۔ اپنے دونوں بہت ہی اچھے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گی۔ روزانہ کی طرح ایک بہت اچھے عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ علم کی روشنی آج تقسیم کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی بلال رضا قادری صاحب، اور نعت کے لیے ہمارے پاس جو بہت پیاری، بہت خوبصورت آواز ہے وہ موجود ہیں حریم فاطمہ۔ دونوں مہمانوں کو فیض رمضان میں خوش آمدید کروں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ سنائیں؟ بالکل الحمدللہ۔ اور آج جو یہ محفل سجی ہے، یقیناً کہ ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک کی، ماہ رمضان کی ہی یہ برکت ہے۔ جیسے میں نے آغاز میں ہی کہا کہ اخلاقیات، جب حسن اخلاق کی بات آ جاتی ہے تو اس پر جتنی بات کی جائے، ہمیں تو دین اسلام سے درس ہر چیز میں ملا ہے، بہت آسانی ہے۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں قرآن مجید سے، کس طرح روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ قلم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محبوب، اگر اخلاق کی بات کریں شروع سے تو حضور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے شروع کرتے ہیں کہ اے محبوب، آپ کے جو اخلاق ہیں بہت بہترین ہیں۔ اور حضور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، حسن اخلاق کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، فرمایا معافی دو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو، دور رہو۔ یعنی اخلاق وہ چیز ہے، بہترین نمونہ کہ جسے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، اخلاق آقا نے ہمیں سکھائے، اور اس طرح سکھائے کہ آج
ہاں اگر ہم حضور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو ہی لے لیں تو پھر بہت بڑی بات ہے کہ ہماری زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی، بالکل بالکل اور بے معاملات بہت آسان ہو جائیں گے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا اخلاق کا اور حسن اخلاق کی بہت بڑی بات کہ جب فتح مکہ ہوا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب خانہ کعبہ فتح ہوا تو وہاں موجود تھے، تو کتنے لوگ موجود تھے، لیکن وہاں پر بات یہ تھی کہ آج حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلان فرماتے ہیں، اور آقا نے کیا اعلان فرمایا، سب کو معاف فرما دیا۔ ہاں، سب سے سبحان بڑی اللہ، اخلاق کی سبحان بات، اللہ۔ سب سے بڑی اخلاق کی بات تو یہ ہے، تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ حضور دو عالم کی اخلاق جو ہے کوشش کریں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہیں بن سکتے، آقا کے غلام تو بن سکتے ہیں بے اخلاق شک کے بے اندر۔ شک بے شک۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اخلاق جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اور اعلیٰ کیا جائے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے بڑی پیاری، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو ایک عورت آپ سے کہنے لگی کہ مجھے اس شہر کو چھوڑ کر جانا ہے اخلاق کے حوالے سے، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ اس شہر کو کیوں چھوڑ کے جانا چاہتی ہیں؟ تو وہ بزرگ خاتون تھی، وہ کہنے لگی یہاں پر کوئی محمد ہے، جادوگر ہے، اور بہت سارے معاملات اس نے بتائے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے اس کے سامان کو اٹھایا، اس کو جانے لگے، تو جب آپ نے اس کو اس کی جگہ پہ پہنچا دیا تو وہ عورت کہنے لگی آپ ہیں کون؟ تو حضور دو عالم نے فرمایا کہ میرا نام ہی محمد سبحان ہے، اللہ میں سبحان ہی وہ اللہ، محمد ہوں اعلیٰ جن کے مثال، اعلیٰ بالکل، مثال۔ تو بے اخلاق کی اعلیٰ اور بہترین مثال ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ اگر ہم انہی کو دیکھ لیں کہ آقا دو عالم نے جب اخلاق کے معاملات کے اندر کس حد تک درجے بے درجے عطا کیے، اور کہاں کہاں کیا 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 آقا نے، مدینہ تشریف لے گئے تو کیا کیا سکھایا آقا نے ہمیں، مکے میں آئے تو آقا نے کیا کیا سکھایا، اگر غار ہیرا میں ہیں، غار ثور میں ہیں، تو بس بات وہی آتی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے ہم کوشش یہی کریں کہ آقا نے جو ہمیں سکھایا ہم اس پہ عمل کریں۔ اور حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت یہ معاملات تھے کہ بہت زیادہ کہ بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کر دیا جاتا تھا، بالکل۔ بہت سارے معاملات، اور پھر اس کے بعد آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا، بیٹیوں کا مقام بتایا، اور پھر اخلاق کے اندر صحابہ کرام فرماتے تھے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو اس انداز سے کرتے تھے کہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ آقا دو عالم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، کہ سبحان آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی اگر بات کی جائے، اور آپ نے ہمیں ہر ایک چیز کا انداز بتایا۔ تو آج جو حسن اخلاق کا ٹاپک ہے بہت پیارا ٹاپک ہے، اور آج یہی درس ہوگا کہ کوشش یہ کریں کہ حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کی جائے، اور جتنی احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس کے علاوہ بہت کچھ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ بالکل بالکل مفتی صاحب، یہاں جب ذکر ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پھر جب وہ ہم اگر ادائیگی اس طرح نہیں کر سکتے، اور جو نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی یقیناً کچھ نہ کچھ ہمیں سنائیں۔ بسم اللہ۔ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ یہ روشنی سے کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سے کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا
माशाल्लाह माशाल्लाह मैं सुभान अल्लाह। मुंतज़िर खड़ा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और महव इल्तिजा हूँ। इक़बाल मुझको भी महसूस हो रहा है, इक़बाल मुझको भी महसूस हो रहा है। रोज़े के सामने हूँ और नात पढ़ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रोज़े के सामने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और जज़ाकल्लाह। नात पढ़ रहा हूँ, मैं लब कुशा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। मुफ्ती साहब बहुत सारे सवालात करने का दिल चाह रहा है, लेकिन जहाँ तक हमारी कोशिश होती है महफ़िल जब सजाइए तो कोई ना कोई ऐसी बात कोई इल्मी ऐसी पहुँचाई जाए नाज़रीन ख़ास तौर पर बच्चों तक जिसका उन्हें देखने का फ़ायदा और फ़ौरी तौर पर समझ सकें बासानी। वहीं जब हम अखलाकियत की बात करते हैं उसकी अक़साम भी हैं, जहाँ हम ज़ाहिरी बातनी और बहुत सारी चीज़ों में बात कर रहे होते हैं। कुछ आगाज़ से बताएंगे बेसिक के कौन से अहम नक़ात ऐसे हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें कि जिसका बारहा कहा गया कि ये आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज़ तो अखलाकियात में सबसे बड़ी चीज़ आती है माँ बाप का अदब, जी दूसरी चीज़ अपने असातिज़ा का अदब, तीसरा मोहब्बत और बच्चों से प्यार से बात की जाए। अच्छा, आपने जिस तरह अखलाकियत की बात की है उस हवाले से मैं अर्ज़ करूँ कि माँ बाप के अदब के हवाले से माँ बाप एक बेहतरीन दर्जा हैं और हुज़ूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मोहम्मद नमाज़ पढ़ रहा है, अगर मोहम्मद नमाज़ पढ़ा और मेरी माँ मुझे आवाज़ दे तो मैं अपनी नमाज़ को छोड़ के अपनी माँ की बारगाह में हाज़िर हो जाऊँ। पहला दर्जा, सुभान अल्लाह दर्जात, बिल्कुल दर्जा, इसीलिए मैंने पूछा कि अक़साम अखलाकियात का दर्जा। फिर दूसरा असातिज़ा का दर्जा। देखिए माँ बाप बच्चे को दुनिया में लाते हैं और असातिज़ा कराम उसी बच्चे को ज़मीन से उठा के आसमान का सितारा बना देते हैं। बिल्कुल। और हज़रत सैयदना गौस आज़म पीरानी पीर अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जिन असातिज़ा से तालीम हासिल की आज तक मैंने उन्हें नज़र उठा के नहीं देखा। क्या मकाम था। और हुज़ूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस्तादों के उस्ताद हैं, बिल्कुल उस्तादों के एक ये इंस्टीट्यूट है हमारे बिल्कुल लिए। ये समझे कि हमें तो तालीम ये सिखाई गई कि इखलाक का जो मरकज़ है वो मदीना तय्यबा है। बिल्कुल मदीना तय्यबा है। हुज़ूर दो आलम सल्लल्लाहु इसीलिए अलैहि मैंने वसल्लम वसी कर दिया उसने अखलाक उसमें अखलाकियात आया बिल्कुल। और ये जो जिक्र हम कर रहे हैं उन्हीं के ज़रिए हम तक उन्हीं आया। के ज़रिए हम तक मिलता है। और देखा जाए तो हुज़ूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक की एक और बात आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। आज सुबह ये हदीस मुबारक जब मैंने पढ़ी तो हैरान था कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह वज़ू फरमा रहे थे तो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे थे तो करीब से एक शख्स गुज़र रहा था, कोई काफिर था, उसने एक पत्थर उठा के आपकी तरफ फेंका। आपने उसको फरमाया कि तुम क्या चाहते हो? गुस्से के अंदर नहीं, मोहब्बत से फरमाया। उसने कहा मैं देखना चाहता था आपने गुस्सा कितना है। आपने फरमाया मैं गुस्सा करने के लिए नहीं, मोहब्बत देने के लिए आया, माशाल्लाह, मुझे तो सुभान रहमत अल्लाह। बना के भेजा है। तो बिल्कुल। इखलाक ये है कि अगर आप पे कोई गुस्सा भी करता है तो उसे नरम मिजाजी से जवाब दिया जाए। और फिर इखलाक के दर्जे में गुस्से पे कंट्रोल करने की बात, वल कादिमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, कि गुस्से को पी जाओ और लोगों को माफ़ करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। बिल्कुल। ये तमाम चीज़ें जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें और हैं क्योंकि वक्त कम है तो इसलिए थोड़ा आपको मुख्तसर करके बताता हूँ। हुज़ूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स और हाज़िर हुआ, उसने अर्ज़ की या रसूलल्लाह कोई नसीहत फरमाएँ। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोशिश करें अपने आप को हर जगह पे अच्छी तरह पेश करें। मिसाल के तौर पर कि अगर आप कहीं जा भी रहे हैं तो अपनी नज़रों को झुका के चलें। दूसरी चीज़ ये कि अगर किससे कोई कलाम कर रहे हैं तो इस अंदाज से करें कि उसको आपकी बात समझ में आ जाए। तीसरी चीज़ ये अपने बड़ों के सामने हमेशा नज़रें झुका के बात की जाए। चौथी चीज़ ये कि आजकल हमारे बच्चे जो हैं छोटे, उनको तालीम हम क्या देते हैं? हम तालीम देते हैं जनाब आला कि यूनिवर्सिटी पढ़ लें या कॉलेजेस वगैरह में चले जाएँ, स्कूल्स पढ़ लें। हमारे उस्ताद फरमाते थे कि अगर आप बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे तो वो एक बेहतरीन इखलाक का मरकज़ बन जाएगा।
بے شک قرآن سبحان پاک اللہ۔ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ پڑھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت ہی اعلیٰ تعلیم اور ایک اچھا انسان بنائے گا۔ اخلاق جو ہے یہ سمجھیں اس طرح ہے کہ جب آپ اخلاق کی بات کرتے ہیں، بندہ جب بات کرتا ہے تو پھر معلوم پڑتا ہے کہ کتنا ادب والا ہے اور کتنا علم والا اور ہے، وہی پہچان ہے اس کی۔ پہچان ہے۔ تو حضور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب صحابہ کے سامنے کلام کرتے تھے، صحابہ فرماتے تھے ایسا لگتا تھا کہ آقا ہمارے ہیں، کوئی کہتا تھا آقا ہمارے ہیں، آقا ہمارے ہیں، تو آقا نے سکھایا منہ سے موتی جھڑ، منہ سے بہت اس طرح پھول جھڑ رہے ہیں۔ پھول اور موتی، بے شک۔ اور اسی حوالے سے آپ نے جو بچوں کے حوالے سے بھی کہا، تو ہمیں تمام کو بھی یہ چاہیے اپنے بچوں کو اخلاق سکھائیں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ حضور دو عالم کا اخلاق انہیں پڑھایا جائے تاکہ وہ جب آگے بڑے ہوں تو ان کو معلوم ہو کہ اخلاق ہے کیا، بات کس طرح کی جاتی ہے، اور ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیا سکھایا ہے، کیونکہ جو بچہ گھر سے سیکھتا ہے وہی آگے جا کے کہتا ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے اطلب العلم بالمہد الی اللحد، علم کو طلب کرو ماں کی گود سے، یعنی ماں کے جہاں جھولا ہوتا ہے، جہاں پلتے ہیں اس جھولے سے لے کر قبر کی لحد میں جانے تک علم کو طلب کیا جائے۔ علم کے ساتھ ساتھ ہمارے استاد فرماتے تھے علم کے ساتھ ساتھ اخلاق انسان کے پاس ہے، اب جب وہ کلام کرتا ہے تو اس کے سامنے سے پتہ پڑتا ہے کہ واقعی یہ بہترین اخلاق والا شخص ہے۔ اور بہت آسانی سے دل جیت لیا جاتا ہے، کسی کا بھی محبت اسی کو کہا جاتا ہے، اخلاق سے آتی ہے۔ جہاں ابھی اس دور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم سے کسی سے بھی کوئی آپ کی اختلاف رائے ہے، اختلاف رائے سے کوئی مجھے گریز نہیں، کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کا سسٹم ایسے بنایا کہ اگر آنکھیں بھی ہماری یعنی جو روشنی اگر دیکھنے کے لیے صلاحیت ہے، کانوں کو وہ مل جاتی ہے یا منہ کو، تو پھر باقی باڈی کے پارٹس ہمارے بالکل ناکارت ہے، تو ان سب میں تضاد پایا جاتا ہے، یہی خوبصورتی ہے نیچر کی بھی۔ لیکن جب اسی کے اوپر ہم دیکھتے ہیں اس پہ کیا روشنی ڈالیں گے، کیونکہ میں آپ کی لفظی آپ کی زبانی میں چاہتی ہوں ہمارے ناظرین سنیں کہ بڑا جو ایک وہ بڑھیا کا جو روز کوڑا پھینکا کرتی تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اس میں تو ہمیں سن کے آنسو آ جاتے ہیں کہ آج ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے یعنی کوئی بھی چیز ہو ہمارے راستے میں، شاید کوئی ایک بار آ جائے تو یہاں جو ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کوئی بھی نکل کے جائے کہ اب تو اس کو ختم کر دینا ہے، یہ تو پھر ذات کے اوپر بات آ گئی۔ دیکھیں جس سے روزے کے دن چل رہے ہیں، عموماً ہوتا ایسا ہے کہ اگر گاڑی سے گاڑی ٹکرا جائے تو وہ روزے کے اندر ایک دوسرے کے اندر گریبان پکڑ لیتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں میں روزے سے ہوں، حالانکہ اس جگہ پہ محبت دکھانی ہے، وہیں اس سے جگہ آواز پہ دکھانی ہے کہ جناب اب حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ گزرتے وہ روزانہ کچرا ڈالتی تھی، روزانہ ڈالتی تھی، ایک دن اس نے کچرا نہ ڈالا، تو یہی تو محبت ہے، یہی تو اخلاق ہے کہ آقا اس کے گھر پہنچ گئے اور فرمایا کہ کیا بات ہے، یعنی کہ آج تو کہا کہ یا رسول اللہ بیمار ہے شاید، تو آقا نے فرمایا کیا بات، تو بڑھیا کہنے لگی میں جن پہ روزانہ کچرا ڈالا کرتی تھی آج وہ میرے گھر تشریف لیا ہے، تو یہی تو اخلاق ہے۔ ہم لوگ یہاں غور کریں، عموماً روزہ رکھ کے بھی عموماً ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، تمہیں پتہ نہیں میں روزے سے ہوں، میں کیا کروں تو میں دیکھ نہیں رہا، اپنے ملازموں کو رکھا اللہ کے لیے احسان انسان پہ ہو رہا ہے۔ بالکل، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ان اللہ یحب المحسنین، اخلاق آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ بے شک آپ رب تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے، لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس جگہ پر ہیں۔ اگر ہم غور کریں ہماری قوم پیچھے کیوں ہے، اخلاق نہیں ہے۔ اگر اخلاق ہو تو خدا کی قسم ہم کتنے آگے چلے جائیں، ہمارے معاملات کتنے آگے چلے جائیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے بھی آیا ہوگا، لاہور کے اندر کوئی باہر سے جو ہے برٹش انگریز کوئی اس طرح آیا تھا، بندہ آیا تھا، تو وہ جب گاڑی کے اندر بیٹھا تو کسی عورت کا سامان گر گیا تھا، تو اس نے کسی مسلمان کو کہا کہ مطلب میرا سامان اٹھا دے، تو مسلمان نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اس انگریز نے وہ سامان اٹھا کے اسے دے دیا اور اسے کہا کہ مطلب، تو اس بڑھیا نے کہا، اس عورت نے کہا کہ بہت بہت شکریہ، اس نے کہا کہ میں باہر سے آیا ہوں، تو پھر اس نے کہا کہ اگر آپ کا مسلمان اس بات پہ عمل کر لے تو پھر ہم آپ ہی کی نبی کی تعلیم پڑھ کے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ ہاں بے شک، قرآن سے کہاں پہنچ چکے ہیں ہم، جب بات ٹیکنالوجی کے، جب ہم سائنس کی کرتے ہیں، فزکس کیمسٹری ہر چیز، تو ہم بات ہی کہ صرف قرآن سے انہوں نے سب کچھ پروف کر دیا۔ وہی مفتی صاحب، لیکن میں آپ کو ٹائم کم ہے لیکن بولنے کا موقع دوں گی، اتنا خوبصورت موضوع ہے کہ ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ دور حاضر میں، تاکہ جو بچے دیکھنے والے ہیں انہیں پتہ چلے کہ والدین کی اہمیت کیا ہے، اساتذہ کی اہمیت کیا ہے، کہ ہم اب اس دور میں دیکھ رہے ہیں، جب پہلے ہم لوگ کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ بچے بولتے ہیں مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں یا بولتے ہیں یہ کیا ہے، یہ ہمیں کیوں سمجھا رہے ہیں، تو وہی پیرنٹس کے لیے ہو رہا ہے، وہی ٹیچرز کے لیے۔ مختصراً آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ اس وقت کس طرح اس چیز سے نکلا جا سکتا ہے بآسانی۔ میں آپ کو صرف مختصر ایک بات بتاؤں، والدین اگر ان کے والدین نے ان کی تربیت صحیح کی تو اپنے بچوں کی تربیت بالکل صحیح کر لیں گے، مین پوائنٹ ہے۔ دیکھیے پیچھے سے کہانی چلتی ہے، مقافات پیچھے سے ہوتا ہے، اور اسلام میں ہے، ہمیں بڑا آپ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ اگر آپ یہ آپ کا بچہ گن اٹھا لیتا ہے، بڑا ہوتا ہے، گن اٹھاتا ہے،
آپ نے بچپن میں سے پٹاخے دلوائے نا, آپ نے بچپن میں اس سے غلطیاں ہوئی نا, اس کو وہیں پر آپ نے تھپڑ لگانا تھا, اس کو وہیں منع کرتے کہ بیٹا ایسا نہیں کرتے. یہ چیز آپ کو بچپن میں سمجھانی تھی. اب آپ آتے مولوی صاحب ہمیں بتائیں ہمارا بچہ یہ بگڑ گیا ہے, یہ کام کر رہا ہے, تو بچپن سے ہی ان کی ایسی تربیت کی جائے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو اخلاق کے اندر, تو آپ کا بچہ کہیں سے بھی گزر رہا ہو تو لوگ اسے کہیں کہ یار یہ اولاد اتنی پیاری, ان کے ماں باپ کتنے پیارے ہوں گے. بتا تو مزہ تو یہ ہے نا. لیکن آج کل ہمارے یہاں کچھ اور ہی معاملات ہیں, اخلاقیت ہماری ایسی, ہم تو تڑاک سے بات کرتے ہیں. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ جناب ہم کسی کو منہ لگا سکیں. ہمیں چاہیے آپ جناب سے بات کی جائے. اگر ہم سے کوئی بات کرنے بھی آ رہا ہے, اور چھوٹے بچوں کو تربیت کب ملتی ہے, جب والدین گھر کے اندر لڑے نہیں, محبت سے رہیں. اور وہ اچھا تنقید بھی, یعنی تنقید کریں یا اصلاح کریں یا تربیت میں شامل کر لیں, کہ ہم نے شروع سے بچپن سے یہی سیکھا, والدین سے سیکھا نا, کہ درس گاہ کہ ہم سے زیادہ اہمیت تمہارے اساتذہ کرام کی ہے, ان کی عزت کرنا ہے تو آگے بڑھنا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں آپ بالکل, وقت تو نہیں ہے نہیں لیکن اجازت ہے. اچھا ہوا یوں تھا کچھ معاملہ کہ بچپن کے اندر جیسے ایک طالب علم تھے, اپنے مدرسے میں پڑھ رہے تھے, تو ان کو اساتذہ کرام نے مطلب کہ انہیں مارا. اس وقت تو ڈنڈے سے مارا جاتا تھا, آج کل تو ڈنڈا اٹھانا ہی منع ہے کہ بھائی بچے کو پیار سے پڑھائیں. ہم اور آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آج کی جو تعلیم ہے وہ محبت کی تعلیم ہے. جتنا بچہ اس کو محبت سے بتایا جائے, پیار سے بتایا جائے کہ بیٹا ہمارے حضور دو عالم کے اخلاق کیا تھا. تو ان طالب علم کو جب مارا, وہ گھر گئے اور جا کے کہا کہ بابا جان مجھے جو میرے استاد نے مارا. تو والد صاحب نے اسے ڈبل مارا, کہ تم نے استاد کے خلاف بات کیسے کی. یہ تھی تعلیم کہ تم نے استاد کے خلاف بات. ہاں, اور آج میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں چھوٹا سا, کہ آج کل اگر بچہ گھر جا کے کہے نا, دیکھیں اگر استاد ناجائز مارتا ہے تو اس کی پکڑ ہے, لیکن اگر جائز مار رہا ہے تو آپ یہ بھی تو دیکھیں جہاں پہ استاد کا ڈنڈا پڑ گیا یا تھپڑ پڑ گیا تو اس جگہ پہ جہنم کی آگ حرام ہے آپ پر. آپ جہنم میں نہیں جا رہے, استاد کی جو مار ہے آپ کو جہنم سے بچا رہی ہے. ماں باپ کو یہ چاہیے, اگر آپ کا بچہ آپ کے پاس آگے کہتا ہے کہ جناب مجھے مطلب کہ بابا جان میرے استاد نے مجھے مارا ہے, تو اس سے پیار سے یہ پوچھا جائے کیوں مارا ہے, کون سی ایسی کیا بات ہے, تم نے سبق یاد نہیں کیا, کہ تم نے کوئی مطلب کہ غلط بات کر دیا, تم کچھ مطلب کلاس میں کیا کر رہے تھے. یہ ہے بات اصل. ماں باپ اگر یہ کہہ دیں استاد کو کہ بھئی آپ نے اسے سکھانا ہے, اسے پڑھانا ہے, اسے بنانا ہے, تو انشاءاللہ پھر ایک دن وہ آئے گا, یہی ملک ہوگا. اور اخلاق کے اندر اگر رسول کریم کی تعلیمات پر ہی عمل کر لیا جائے تو لوگ کہیں گے واقعی مدینے کی ریاست بن چکی ہے. بالکل. لیکن بس میں ایک چیز میں تھوڑا سا یہ کہوں گی کہ وہ شاید جلدی میں ہو گیا ہے کیا, کہ جب وہ گن کی آپ نے بات کی, تو گن تو ملک کی ہم سلامت بیٹھے ہوئے ہیں سرحدوں پر, جنہوں نے اٹھائی ہوئی ہے پاکستان نے, وہ بالکل درست ہے. پاک فوج جتنی ہے, پاک رینجرز ہے, گن اٹھانا غلط نہیں ہے, غلط مقصد کے اٹھانا غلط ہے. اب ڈکیتیاں کر رہے ہیں, یہ چیز یہ آپ بتائیں, یہ غلط ہے. بس اب میرا خیال ہے نعت کی طرف جاتے ہیں. بہت گفتگو کا تو دل چاہ رہا ہے, وسیع ٹاپک ہے بہت زیادہ. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. جی نعت رسول مقبول پیش کیجیے. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. زہرا پہ بھیجتے ہیں جو درود و سلام ہے. زہرا پہ بھیجتے ہیں جو درود و سلام ہے. وہ سچے غلام مصطفیٰ ہے, نیک نام ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. زینب کی بارگاہ میں سلام
حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا سبحان حسین اللہ، سبحان وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. ایک بار پھر مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان. ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. فیض رمضان، فیض رمضان.